اب حفصہ کی شادی نہیں ہو رہی, کبھی وہ ابو بکر کے پیچھے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے حدیث دیکھی ہے, ابو بکر کو آفر کر رہا ہے عمر صاحب کہ میری بیٹی سے شادی کرو, وہ نہیں کہتا میں نہیں کرتا. پھر عثمان وہ بھی کہتا ہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے طے کیا. عمر نے بیان کیا کہ میری ملاقات عثمان سے ہوئی ہے, تو میں نے ان صاحب کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح میں آپ سے کر دوں. انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا. اس لیے میں چند دنوں کے لیے ٹھہر گیا. پھر انہوں نے کہا کہ میری یہ رائے ہوئی کبھی میں نکاح نہیں کروں, کہ میں نے شادی نہیں کرنی, چاہو لے کے جاؤ اپنی بیٹی. عمر نے کہا پھر میری ملاقات ابو بکر سے ہوئی ہے, اور سے بھائی میں نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ سے بنت عمر سے کر دوں. ابو بکر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا. ان کا طریقہ عمل عثمان سے بھی زیادہ میرے لیے باعث تکلیف ہو, یعنی عثمان سے بھی زیادہ ابو بکر نے عمر کی تذلیل کیا. تو بھائی یہ مارے پھر رہے تھے نا, ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بھائی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احسان کیا بھائی کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. چلیے آج پھر سے علم کی بنیاد پر ان کے منہ پر تماچا مارتے ہیں. صحیح بخاری 4005. انہوں نے اس حدیث میں بھی جھوٹ بولا ہے اور صرف آدھی حدیث پڑھ کر سنائی ہے تاکہ ہماری معصوم عوام کو بدھو بنایا جا سکے اور صحابہ پر آسانی کے ساتھ طعن کیا جا سکے. چلیے اب اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. آدھی حدیث آپ نے ان سے سن لی ہوگی, باقی آدھی جو شاید یہ بتانا بھول گئے وہ میں بتا دیتا ہوں. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو انہوں نے کہا شاید آپ کو میرے اس طرز عمل سے تکلیف ہوئی ہوگی کہ جب آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مجھ سے بات کی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ ہاں تکلیف ہوئی تھی. انہوں نے بتایا کہ آپ کی بات کا میں نے صرف اس لیے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا, مجھ سے مشورہ لیا تھا کہ میں اس سے نکاح کر لوں, اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتا تھا. اگر آپ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دیتے تو بے شک میں ان سے نکاح کر لیتا. سوچے ذرا انہوں نے کتنی آسانی کے ساتھ فراڈ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. اب میری اپنی عوام سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی یہ یا اس طرح کے لوگ صحابہ پر طعن کرنے کے لیے کسی حدیث کا استعمال کرے تو آپ لوگ خود اس حدیث کی تحقیق کریں تاکہ آپ لوگ خود ان کو کمنٹ سیکشن میں جا کے منہ توڑ جواب دے سکیں. خیر اللہ پاک ان کو ہدایت دے.